آئیے آج آپ کو ایکسپلور صوفیزم کے اس سفر پر لے کر چلتے ہیں جہاں حضرت سید شاہ ولیت حسین چشتی قادری صابری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آرام فرما رہے ہیں۔ آج میں کلیری شریف یعنی کہ اپنے ہی گاؤں کی جو مزار شریف ہے سید شاہ ولیت حسین کی، تو وہاں پہ شوٹ کر رہا ہوں۔ آپ قصبہ امروہہ ضلع مراد آباد کے رہنے والے تھے۔ حضرت سید شاہ ولیت حسین حضرت سید شرف الدین صاحب المعروف امروہی کی اولاد میں سے حسنی حسینی ہیں۔ آپ کو بچپن سے ہی طریقت سے قلبی لگاؤ تھا۔ آپ نے عالم ثواب میں شادی نہیں کی اور حق کی تلاش میں گھر سے نکل گئے۔ آپ سرہند شریف پہنچے، وہاں پر حضرت سندل شاہ سے شرف بیعت حاصل کیا۔ جب سندل شاہ سے آپ کی تشنگی دور نہ ہوئی تو آپ نے دلی کا رخ کر لیا۔ وہاں پر مرزا قائم الملک تارک السلطنت قاہر زادہ حضرت بہادر شاہ ظفر تاجدار دہلی سے شرف بیعت حاصل کیا۔ وہاں آپ نے اپنی منزل کو پایا، جس حق کی تلاش میں نکلے تھے اس راہ سلوک کی منزل کو طے کیا۔ خرقہ خلافت اپنے مرشد گرامی سے حاصل کیا اور خلق خدا کو فیض پہنچانے کے لیے چل دیے۔ اس کے بعد آپ حج کے سفر پر نکل گئے اور حاجی ہونے کا شرف حاصل کیا۔ آپ 1898 میں کلیری شریف تشریف لائے۔ اس کے 7 سال بعد 1905 میں آپ نے خانقاہ کی بنیاد ڈالی۔ اس طرح کلیری کی قسمت کا آفتاب طلوع ہوا۔ ہم سب کلیری والوں پر آپ کا یہ احسان تا قیامت رہے گا۔ امید ہے تا قیامت آپ کی روشنی گمراہی کے اندھیروں کو مٹاتی رہے گی۔ شب دوشنبہ 27 ربیع الثانی 1321 ہجری یعنی اپریل 1912 کو آپ کا وصال ہوا، یعنی آپ نے دنیا فانی سے کوچ کیا۔ آپ خانقاہ میں اپنی پسندیدہ جگہ آرام فرما رہے ہیں۔ آپ کے لائق خلیفہ حضرت شاہ وزیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 1922 میں آپ کا مزار شریف تیار کرایا اور خانقاہ کے پاس ایک مسجد تعمیر کرائی اور ایک مدرسے کی بنیاد ڈالی، جہاں پر آج بھی دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم دی جا رہی ہے۔ حضرت شاہ وزیر احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ قصبہ افضل گڑھ ضلع بجنور کے رہنے والے تھے۔ آپ کی ولادت یعنی پیدائش حضرت برکات احمد صاحب کے گھر پر 1870 میں ہوئی۔ شروعاتی عمر میں ہی آپ کو دینی تعلیم حاصل کرنے کا شوق ہوا۔ چھوٹے قصبے میں ایسی سہولت نہ تھی تو آپ نے امروہہ شریف کا رخ کیا۔ تلاش حق کے لیے اپنے پیر و مرشد سید شاہ ولایت کی سنت ادا کی، راستے کی تکلیفیں جھیلی، بھوک پیاس برداشت کی۔ جب آپ امروہہ پہنچے تو دارالعلوم میں داخلہ نہ مل سکا۔ وہاں سے آپ مسجد چلہ میں جا پہنچے۔ وہاں حضرت سید شاہ ولایت جلوہ افروز تھے۔ پہلی نظر میں ہی ایک دوسرے کو دیکھ کر پہچان گئے، یعنی طالب نے مطلوب اور مطلوب نے طالب کو پا لیا۔ آپ سائے کی طرح ساری زندگی اپنے مرشد کے ساتھ رہے اور اسی محبت کے جذبے کے ساتھ تمام زندگی گزاری۔ آخر شب دوشنبہ 11 شوال المکرم 1385 ہجری مطابق 14 فروری 1965 کو آپ کا وصال ہوا اور اپنی مرشد گرامی کی آغوش میں آرام فرما۔ سید صاحب ہر سال 9، 10، 11 جمادی الاول کو حضرت غوث الاعظم پیر دستگیر سید معین الدین عبد القادر جیلانی کی محفل 11ویں شریف منایا کرتے تھے، جو کہ عرس کے نام سے مشہور ہے۔ گاؤں والے ہر سال
بڑے حسن و عقیدت سے اس تقریب کو مناتے ہیں۔ دونوں بزرگوں کی تاریخیں وصال پر برسی منائی جاتی ہے۔ صبح سویرے قرآن خوانی، ایصال ثواب، شام کو محفل میلاد منعقد ہوتی ہے، اور دعا ہے کہ دونوں بزرگوں کی یادگاریں ہمیشہ زندہ رہیں اور عقیدت مند فیض ظاہری اور فیض باطنی سے فیضیاب ہوتے رہیں۔ اب آپ کو تھوڑا سا میلہ گھما کر لے کر آتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ میلہ درگاہوں پر لگنا غلط ہے یا صحیح ہے، تو وہ اپنا اپنا خیال ہوتا ہے انسان کا، مگر میں کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں جو میرے حساب سے کیسی ہیں۔ بھائی چارے کی مثال، میلوں میں ہر دھرم اور جاتی کے لوگ آتے ہیں، اس سے آپسی پیار اور بھائی چارہ بڑھتا ہے۔ ایک سکون کا ماحول رہتا ہے، جیسے میلوں میں آپ جاؤ گے تو وہاں پر آپ کو قوالی ہوتی ہوئی ملے گی، صوفی سنگیت بجتے ہوئے ملیں گے، ایک دعاؤں کا بالکل ماحول سا بنا رہتا ہے جس میں من کو شانتی ملتی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ میلے میں جانے سے وہاں کا لوکل کلچر، وہاں کس طریقے کی چیزیں بک رہی ہیں، کس طریقے کی چیزیں لوگ استعمال کرتے ہیں، اور بچوں کے کھیل کھلونے، یہ ساری چیزیں آپ کو میلوں میں دیکھنے کو ملے گی۔ ایک وہاں کا جو لوکل کلچر ہے وہ آپ کو پتہ لگتا ہے کہ جس جگہ ہم آئے ہوئے ہیں، ہر جگہ کا ہمارا دیش ایسا ہے کہ وہاں پر ہر جگہ الگ الگ کلچر ہے، تو اس کلچر کو دیکھنے کا ایک موقع ملتا ہے۔ اور کھان پان اور خریداری کی دکانیں لگی ہوئی ہوتی ہیں، تو کھانے پینے کا، جیسے ہمارے یہاں پہ حلوہ پراٹھا اور بہت سا جو فیمس جو ہے وہ حلوہ پراٹھا ہے ہمارے یہاں پر، باقی کھانے کی چکن وغیرہ اور دوسری چیزیں، چائنیز آئٹم، یہ ساری چیزیں ملتی ہیں جو بچے بڑے، آئس کریم سبھی کھاتے ہیں۔ اس سے ہوتا کیا ہے کہ لوکل سامان، لوکل کپڑے، لیڈیز کے گہنے، تو ایک معاشرے کا نظام چل رہا ہے۔ یہ جو میلہ لگ رہا ہے، اگر عرس نہ ہو تو میلہ بھی نہیں لگے گا، وہ میلہ جو لگ رہا ہے اس کی ہی نسبت سے لگ رہا ہے۔ وہاں کافی غریب لوگ بھی اپنی دکانیں لگاتے ہیں، جن کا کام ہی میلوں میں دکان لگا کر اپنی روزی روٹی چلانا ہے۔ تو ہم اس کو ایک پہلو سے جج نہیں کر سکتے کہ میلے میں یہ خرافات ہوتی ہیں یا یہ ہوتی ہیں، وہ ہمارے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ میلے میں ہم کرنے کیا جا رہے ہیں۔ اگر ہمارے گھر سے ہماری لیڈیزیں میلے میں جا رہی ہیں تو وہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کے ساتھ جائیں، یا دن میں جائیں یا رات میں جائیں، تو وہ ہماری اپنی ٹینشن ہے کہ ہم کس طریقے سے اس کو مینیج کریں گے۔ ادروائز میلہ آپ کو نہیں کہہ رہا کہ آپ یہاں پر آ کے غلط کام کرو۔ وہاں پر کھلونے بک رہے ہیں، جھولنے کا، بچے جھولتے ہیں، بڑے بھی جھولتے ہیں، جھولے لگے ہوئے ہیں، بہت ساری انجوائمنٹ کی چیزیں لگی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو بہرحال اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے، جو انسان جیسا سوچتا ہے۔ اور دوسری جو ہے آستھا اور مانیتا، لوگ اپنی منتیں لے کر آتے ہیں اور پوری ہونے پر چادر چڑھاتے ہیں جو ان کی دعاؤں کا نشان ہوتی ہیں۔ تو یہ سب بھی میلوں میں ہی ملا کرتی ہیں چیزیں۔ لنگر اور سیوا جیسے چلتی رہتی ہے، تو کئی لوگ کھانے کے لیے بھی آتے ہیں میلوں میں، جیسے لنگر چلتے ہیں تو جہاں سبھی کو کھانا کھلایا جاتا ہے، اس سے لوگوں میں سیوا اور پیار کا بھاؤ بڑھا رہتا ہے۔ تو ملنے کا موقع، اب میلوں میں کیا ہوتا ہے کہ دور دور سے لوگ آتے ہیں میلے میں، اور کئی بار دوست رشتہ دار سالوں بعد ایک دوسرے سے میلوں میں ہی ملتے ہیں۔ اور ہمارے یہاں پہ کلیلی شریف میں یہ تو 100% ایسا ہی ہے کہ لوگ کبھی عید پر آئیں یا بقرعید پر گھر نہ آئیں، مگر قوالی پہ ضرور آتے ہیں، یعنی کہ عرس میں سید شاہ ولایت حسین پہ، تو ایک دوسرے سے مل لیتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ لیتے ہیں، خوشی ہوتی ہے۔ اور جو پورے سال بیچارہ محنت کرتا ہے باہر رہ کر، اپنے بیوی بچوں کے لیے کماتا ہے، وہ بھی سوچتا ہے کہ میں قوالی پہ جاؤں، قوالی پہ سبھی لوگ اکٹھا رہیں گے، کیونکہ قوالی ایک ہمارے یہاں کا سمجھ لو ایسا تہوار سا بنا ہوا ہے کہ جو زیادہ تر گاؤں والے یا گاؤں کے آس پاس کے لوگ جو ہیں وہ سب قوالی پہ ہی آنا پسند کرتے ہیں۔ تو میلہ ایک خوبصورتی ہے، ایک جگہ کی رونق کو بڑھاتا ہے۔ ایک بار لاک ڈاؤن میں کیا ہوا تھا کہ
मेला नहीं लगा था, सिर्फ कव्वाली हुई थी, तो बड़ी बेरौनगी सी, वीराना सा लग रहा था सब कुछ। तो ये दोनों चीज़ एक दूसरे पर ही डिपेंड है, इन्हें आप अलग करके न देखा करें। और वहाँ पर जो चीज़ें सही हो रही हैं या गलत हो रही हैं वो हम ही तो कर रहे हैं, कोई बाहर से आके नहीं करता। और ये जिम्मेदारी हमारी है। फिर भी हमारे यहाँ पे तो बहुत अच्छा इंतज़ाम है, लेडीज़ का पूरा इंतज़ाम, पूरा ख्याल रखा जाता है। ऐसे ही ये सिस्टम चला रहा है और ऐसे ही चलता रहेगा, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब आप लोगों ने, मैंने लगभग आपको पूरा मेला घुमा दिया है, आप लोगों ने यहाँ पर दुकानें भी लगी हुई देखी होंगी। तो ये बेचारे गरीब लोग हैं और बड़ी दूर दूर से बड़े ये जो झूले वगैरह जो लगे हुए हैं, 15 दिन पहले आ जाते हैं, अपना सेटअप लगाते हैं, लगाने के बाद 15 दिन ही इनको खोलने में लग जाते हैं इसको। बाकी खिलौने बेच रहे हैं, सब कौन है? ये गरीब लोग हैं, ये मेले ही करते हैं और इन्हीं से इनकी गुज़र बसर, रोज़ी रोटी चलती है। इनके घर का जो खर्च है वो इस तरीके के ही कारोबार से चल रहा है। और ये किसी और से सामान लेकर आ रहे हैं, उसका भी कारोबार चल रहा है, वो किसी और से सामान लेकर आ रहा है। तो एक चैन चली आ रही है, इस चैन का चलना ज़रूरी है। अगर लोगों को रोज़ी रोटी इसी तरीके से मिलती है या इसी तरीके से चैन चलती है, हर इंसान एक दूसरे से कनेक्ट है। तो मेलों में जो ध्यान रखने वाली बातें हैं वो भाई हमारे अपने खुद के ऊपर डिपेंड करती है कि हम कैसी सोच लेकर जा रहे हैं। और जो गलत सोच लेकर आएगा वो गलत ही पाएगा, और जो अच्छी सोच लेकर आएगा वो अच्छा पाएगा। इंसान की नीयत पे डिपेंड करता है। तो आप कहीं पर जा रहे हो और किसी वली का दरबार है और वहाँ पे जाके आप गुस्ताखी करते हो, तो उस गुस्ताखी की सज़ा भी मिलनी होती है और 100% मिलेगी। तो भाई ये सब अपनी सोच पर डिपेंड करता है। बहुत लोग हैं जो मेलों पर एतराज़ करते हैं। मैंने ये जो डिस्कशन किया है या मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई हैं, इसका बताना सिर्फ इसीलिए ज़रूरी था कि अक्सर हम ये बातें सुनते रहते हैं। तो अल्लाह से दुआ है कि बस जैसा निज़ाम चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, वैसा ही चलता रहे। और शाह विलायत का जो दरबार है वो ता क़यामत तक ऐसे ही रहमतें बरसती रहें उस पर, और कल्हेड़ी वालों पर आपका करम रहा है और रहेगा, हमेशा रहेगा। तो दुआ यही है कि भाई अपना ईमान संभाले, अपना अकीदा संभालो, किसी के बहकावे में ना आया करो, और वलियों से मोहब्बत ही ईमान है आज के दौर में, बाकी कुछ भी नहीं है। और इन्हीं के ज़रिए हमें सारी चीज़ें अता हो रही हैं और अता होती रहेंगी। करम है आपका कल्हेड़ी वालों पे ख़ास।